بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانڈی نمبر 6 کراچی سے گرو ممبر آف دعوت حق محترم جناب رضا حفیظ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ بھینس کی قربانی تو جائز ہے، مگر کیا اس کے نر بھینسے یا کٹے سانڈھے کی قربانی بھی کیا جائز ہے؟ شرعی رہنمائی کر دیں۔ میرے محترم بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 1 میں فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے۔ تو قرآن پاک میں قربانی کے جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا۔ میرے محترم بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گائیں، اونٹ، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، مینڈا وغیرہ کی قربانی کرنا تو صراحت کے ساتھ ثابت ہے، لیکن بھینس کی قربانی کرنا صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس زمانے میں سرزمین حجاز مکہ و مدینہ میں بھینسوں کی قلت کا ہونا یا ان کا بالکل نہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حیوانات کے جو حیوانیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے بھینس کو گائے میں شمار کیا ہے، اور ہمارے فقہاء کرام نے بھی بھینس کو گائے کی جنس میں شامل کیا ہے۔ اس لیے بھینس کی قربانی بھی گائے کی قربانی کی طرح ایک جائز عمل ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، جہاں بھی کسی مادہ جانور کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے نر کی قربانی کو بھی جائز سمجھا جائے، اور جہاں بھی نر کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے یا اس کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں خود بخود مادہ کی قربانی بھی جائز تصور ہوگی۔ اب چونکہ فقہاء کرام نے بھینس کو گائے میں شامل کر کے قربانی کو جائز قرار دیا ہے، تو اس کا نر بھینسا یا کٹا یا سانڈا، مختلف لوگ مختلف نام لیتے ہیں، تو ان سب کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ قربانی کرنے کی شرائط پر پورے اترتے ہوں۔ خاص کر کٹا جو ہے، اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ 2 سال سے کم ہوگا تو کٹے کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اور یہ جو بھینس ہیں یا دیگر ہیں، ان کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن یعنی بھینس کی کٹے کی عمر اگر 2 سال ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، 2 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب بصورت مسئلہ چونکہ مادہ بھینس کو گائے کے حکم میں ڈال کر اس کی قربانی کو جائز قرار دیا گیا ہے، تو جب مادہ کی قربانی جائز ہے تو اس کے نر، بھینسے، سانڈھے، کٹے وغیرہ مختلف لوگ مختلف اس کے نام لیتے ہیں، تو ان سب کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل دیکھنی ہو تو رد المختار، فتاوی عالمگیری، فتاوی رضویہ، بہار شریعت میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق بتا دیا، باقی اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا، باقی واللہ اعلم۔